چیئرمین صاحب، میں اس ایوان کی توجہ دو مسائل کی طرف آج لانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہے کہ میں پنجاب کی ماں ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی سوتیلی ماں ہے۔ عورت ہو کے اس وقت ان کے اندر اڈیالہ جیل آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ پنجاب میں میری رٹ ہے۔ تو اگر پنجاب میں ان کی رٹ ہے تو پھر یہ سارا سلوک مریم نواز کرا رہی ہے۔ اور میں چاہتی ہوں، یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی کہ خان صاحب کو وی آئی پی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ کل میں نے یہاں پہ 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو وی آئی پی جیل دی جاتی ہے۔ سر، میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے، ہمارے لیے معزز ہے، اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں سر، 1 منٹ سر، ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی، آج سر میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو کورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں۔ سر، میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے، 6 7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کڑی ہوتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور سے آتی ہے، 7 گھنٹے کڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ سر، میں اس ایوان کی ممبر ہوں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے۔ خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، اس کے باوجود میری انٹری بند ہے۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ، جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی، انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے، لسٹوں میں نام جا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو وی آئی پی جیل دی جا رہی ہے۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں، مجبور ہے، نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں، تو پھر نہ کیا کریں ایسی باتیں۔ بہت شکریہ سینیٹر۔ سر، ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں سر، یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی۔
سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں. اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی, اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے سر. 1 منٹ, میں چاہتی ہوں سر کہ اس ایوان کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے, اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو جمہوری اور اخلاقی طرز عمل سے کہیں, سٹنٹس نہ کھیلیں. اگر آپ irrelevant ہیں اور آپ ہمارا نام لے کے ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو چلے, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ جمہوری طریقے سے بات کرتے تو آپ یہاں آ کے بات کریں اور کوئی جرت نہ کرے. سر ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں, ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سینیٹر مشال اعظم سے. میں آپ کو موقع دوں گا, تشریف آپ کو بالکل موقع دیں گے, تشریف رکھیں, موقع دیں گے. ایک مجھے اناؤنسمنٹ کرنے دیں, آپ کو جواب دیں گے, آپ کو بابا صاحب جواب دیں گے. 1 سیکنڈ تشریف تو رکھیں سب. ایک اناؤنسمنٹ ہے, دی نوٹسز آف دا کویسچن وچ ور ریسیوڈ فار دی کرنٹ سیشن but could not be taken up in the House will not lapse on prorogation of this session and will be carried forward for the next session. ایک اور میں دوستوں بات بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی ہے کہ کل صدر پاکستان نے قومی ہیرو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف کو پہلا چیف آف ڈیفینس جو ہے تینوں مسلح افواج کا سربراہ فورسز کا تعینات کر دیا ہے, اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابا سندھو صاحب کی سروس میں 2 سال کی توسیع کی ہے. تو میری دونوں عسکری سربراہوں کو مبارکباد. پاکستان سلامت رہے اور فوجی کمانڈ جو ہے اسی طریقے سے ہمیں اچیومنٹ دیتی رہے. اور اب جو ہے چونکہ آپ کے لیے بات کی گئی ہے تو بجائے رانا صاحب جواب دیں, بابا سندھو صاحب وہ میں گزارش ایک, چونکہ سر آپ گزارش سن لیجیے, آپ کو فلور دے رہے ہیں. آپ دیکھیں بابا صاحب, بات یہ ہے کہ ہاؤس کا ماحول جی سر اس کے بعد مولانا صاحب, اب بالکل آپ, اسی لیے میں نے گزارش یہ کی, ہم دوست ہیں, اپر ہاؤس ہے, اسی طریقے سے افہام و تفہیم ایک دوسرے کو سن کے بات کریں, بہتر ہوگا. آپ بالکل جی بتائیں. انہوں نے کہا جناب چیر, ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے وہ وکیل ہیں, وکیل پیسے لے کے سب کام کرتے ہیں. سر میں بھی I'm also advocate of Supreme Court, آپ کو پتہ ہے میں نے انٹرنیشنل لاء کیا ہوا ہے. جی جناب چیئرمین میری بات سن لیں کہ اگر آپ تو I will be highly grateful. مجھ پہ پرسنل بات کی گئی ہے نا. ایک تو بات پہلی نمبر پہ کہ پارٹی میں ٹکٹ دے کے لیے پیسے دینا لینا, میری پارٹی میں میاں محمد نواز شریف سے لے کے آج تک, میں 4 دفعہ پنجاب میں رہا ہوں, میاں صاحب کے بعد, اللہ تعالیٰ کے بعد, اور یہ مرد محمد مرد مجاہد بیٹھے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب, آپ منسٹر بھی رہے ہیں. سر میری بات سن لیں, میں 4 دفعہ منسٹر, مجھے انہوں نے بنایا میاں صاحب کے بعد. کبھی آج تک سر ایک سنگل پینی نہ کسی کو دیا ہے اور نہ کبھی لیا ہے, اور میں ساری زندگی ان کا شکر گزار ہوں. سر بات یہی ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں, میری بہت قابل احترام ہے کہ یہ گئی ہیں NDU میں, وہاں پہ سر ساری پارٹی جاتی ہیں, اور ہمارا بھائی ہے ثناء اللہ مستیقل وہ بھی گیا ہے. خان صاحب نے اپنی بہن کو کیا کہا, جو ٹویٹ چلا ہے بہت بڑا لمبا چوڑا, وہ بھی میرے پاس ہے, اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی میرے پاس ہے, کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں, میں جن سے نہیں ملنا چاہتا یہ ان کو جا کے ملتے ہیں اور یہ میری جان لینا چاہتے ہیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہو سر I will resign, اگر یہ درست ثابت ہو she will resign.
میں سر آگے اوکے ہو گیا سر, آپ کمیٹی بنائیں سر, سر آپ بسم اللہ کریں کمیٹی بنائیں, یہ بات میں کرتا ہوں, آپ بسم اللہ کریں سر کمیٹی بنائیں. بابا صاحب میں اس بات کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ رانا صاحب جی آپ جی خلیل طاہر میں نے کہا نا, اس آپ کو پتہ ہے وہ سندھو ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جناب چیئرمین, ہاں محترم سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہ دونوں فریق جو ہے وہ اور ایک دوسرے کے موقف کو کنفرنٹ کریں اور اس کے بعد کسی کنسنسس پہ پہنچیں. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے, اسی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی. اس کے بعد کسی کنسنسس پہ پہنچیں. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے, اسی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہمارے قائد ایوان بھی ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, وہ ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس سامنے اپوزیشن کی جو معزز قیادت بیٹھی تھی انہیں یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں اور تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کرنے اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کو تیار ہیں. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا, آپ اسپیکر صاحب کے چیمبر پہ روز جاتے ہیں. ہمیں آزادی پہ 14 اگست پہ جو اسپیکر انہوں نے کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کے لیے بیٹھیں, بات کریں اور تمام ایشوز کو جو ہے جو پولیٹیکل ایشوز بھی ہے جہاں سے آپ چاہیں بات شروع کر لیں, ہم ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کو تیار ہیں. اگر جو محترمہ سینیٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے, وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے, میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے, لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے, اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے, گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کانوکٹ کو, وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو, اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے. یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے, جو مختلف ذرائع تک, میڈیا تک, ہم تک پہنچی ہے, اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں. شکریہ. اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں, یہ کریں, ایسے کریں, ایسے کریں. جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب, بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے. اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئی, اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں, کسی کو نکال دو, کسی کو رکھ لو. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے, کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں,
اور ہم اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا ہے اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔